اور یاد رکھیں کہ جب بھی انسانیت کے اوپر حملہ ہو، چاہے کسی مسلمان پہ ہو، چاہے کسی ہندو پہ ہو، عیسائی پہ ہو، یہودی پہ ہو، ہمیں انسانیت کی قدر کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اکثر مسلمان بڑے یعنی فخر کے ساتھ ہولوکاسٹ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ 60 لاکھ یہودی مار دیے تھے ہٹلر نے، 6 ملین جیوز، یا چلیں بعض کہتے ہیں یہ غلو ہے وہ 6 لاکھ تھے، چلیں 6 لاکھ بھی ہوں، تو یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ وہ ہٹلر نے اس لیے تو نہیں مارے تھے کہ وہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مذہبی طبقہ ہے، اور آج اس معاشرے کے اندر اس طرح کی ہٹلر والی سوچ والے لوگ مسلمانوں کو یہودیوں کی جگہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہودی پریکٹسنگ تو تھے، تو وہ اللہ معافی دے جو کل 100 فیکٹریاں جو ہیں وہ یہودیوں کو ذبح کرنے کے لیے بنی تھی، کل مسلمانوں کے لیے بھی بن سکتی ہیں، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو فخریہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں ہٹلر نے جو قتل عام یہودیوں کا کیا، یہ قتل ناحق ہے۔ اسلام تو یعنی کسی مسلمان کے قتل کی بات نہیں صرف کرتا، اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے سبب کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے چیز طے کر دی تھی، اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی کنٹینیوشن ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے قتل کر رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشلی کرے گی، یعنی قاتل کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا، اس کے بدلے قصاص میں اسے قتل کیا گیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو، قتل ناحق کر رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے، کسی نے مجاہد ملت خود نہیں بننا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی، ایک جان چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے بارسلونا کے اندر ایک مسلمان نے جو ہے وہ ٹورسٹ کے اوپر وین چڑھا دی تھی، تو میرے خیال میں تو کسی بھی مسلمان سپیکر نے اس کو کنڈیم اس طرح نہیں کیا، میں نے آ کے یعنی اس کو اوپنلی کنڈیم کیا تھا۔ وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھ لیں کہ جو بارسلونا اٹیک ہے وہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے۔ تو آپ کو انسانیت کے رشتے میں بات کرنی ہے، تب آپ کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ صرف مسلمانوں کے حق کی بات کریں گے تو سر پھر ان کے لیے تو اپنا خون امپورٹنٹ ہے، اور اسلام کے رشتے میں سب کا خون امپورٹنٹ ہے، کسی انسان کو آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 آپ نے سن لی کہ پوری انسانیت کا قتل ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، اور وہ ضرور شیئر کروائیں جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں بڑی اسٹانشنگ ایک حدیث ہے، وہ بھی ضرور شیئر کروائیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، کس کو؟ ذمی کافر کو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی۔ ایک کافر کو ناحق قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ مومن کامل کیوں نہ ہو۔ یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ اسلام انسانیت کی قدر کرتا ہے، صرف چند ورچوز کی قدر نہیں کرتا۔